انسان کی زندگی کی مثال جو ہے بالکل چھوٹی سی ہے، بالکل چھوٹی سی، دو لفظوں کی۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بندہ، ہے نا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ آدم کی بات الگ تھی، وہ چھوڑ دو، وہ تو اللہ نے اپنی قدرت چلائے، لیکن قدرت کا قانون ہے کہ جو عورت اور مرد جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، دنیا میں آ گئے، دنیا کی زندگی اس نے جی لی، پھر کہاں چلے گئے؟ قبر میں۔ دو پیٹ، انسان کی زندگی کی چھوٹی سی مثال دو پیٹ ہے، ماں کا پیٹ، دنیا میں آئے، جو زندگی ملی، اب قبر کا پیٹ، ماں کا پیٹ اور دو پیٹوں کا گزر، چھوٹی سی کہانی، چھوٹی سی داستان۔ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ ہے، کوئی لے کر آتا ہے بنڈل، کوئی ڈالر ہاتھ میں لے کر آتا ہے، کوئی 500 کی نوٹ، کوئی 1000 کی نوٹ لے کر آتا ہے، خالی ہاتھ، اور ایک بھی کپڑا نہیں، لباس بھی نہیں، پورا فقیری حساب میں بندہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس، 1 روپیہ اس کے ہاتھ میں نہیں، 1 پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آیا، اپنے دنیا کی زندگی دیکھ لی، موت کا فرشتہ آیا، روح نکل گئی، چلو اب قبرستان کے حوالے۔ قبرستان جب نکلتا تو کیا کچھ لے کر چلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب پیدا ہوا خالی ہاتھ سے آیا، اور جب نکلا تو خالی ہاتھ سے جا رہا ہے۔ دنیا کا مال ادھر کا ادھر، اگر چلتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے اعمال چلتے ہیں، اس کے اعمال چلتے ہیں۔ تواریخ میں ایک بادشاہ ہو گیا سکندر، یہ اس لیے بیان کرتا ہوں میں کہ ہمارے تاجو بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جتنے لوگ ادھر بیٹھے سب رخصت ہونے والے ہیں، اور دنیا کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، دنیا کا ٹیمپٹیشن کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، موت تک دنیا کا ٹیمپٹیشن کسی سے چھوٹتا نہیں ہے۔ لیکن بندے کو چاہیے کہ موت کے پہلے اپنے آخرت کے انتظام کر لے، تیاری کر لے، کچھ بھلائی کے کام کر لے۔ تو سکندر نام کا ایک بادشاہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے 1000 سال کے پہلے ہو چکا، 20 سال پر تخت پر آ گیا، تھرون پہ آ گیا، سلطنت ملی، تھرون پر آ گیا، گدی پر آ گیا۔ اب 20 سال کی عمر میں اس کو سلطنت مل گئی، 20 سال کے، اور 12 سال اس کی سلطنت چلی، 32 سال میں پھر اس کی موت بھی ہو گئی۔ 32 سال میں 12 سال اس کی سلطنت چلی۔ 12 سال میں اتنا جذبہ والا تھا کہ رات اور دن کہیں نہیں دیکھا، وہ زمین قبضے کرتا چلے گیا، قبضے، بہت بڑا نام ہے سکندر کا نام تواریخ میں بہت بڑا ہے، زمین قبضے کرتا گیا۔ گریس کا باشندہ، گریس کا رہنے والا، وہاں کی زمین سے قبضے کرتے عراق، بیبیلون تک پہنچا ہے۔ بیبیلون میں جب دیکھا کہ ایک بادشاہ کا بڑا پیلیس ہے، محل ہے، اس نے سوچا کہ بس اب میں یہاں کیپٹل بنا لیتا ہوں، میری کیپٹل سٹی اس کو بنا لیتا ہوں۔ ساتھ میں جب چلتا تو ہزاروں کی تعداد میں فوج، اس زمانے میں فوج بھی بڑی چھوٹی رہتی تھی، 1000 سال کے پہلے تو دنیا میں زیادہ انسان بھی نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں فوج جب چلتا تو قیمتی ہیرے زیورات، سونا چاندی سب لے کر چلتا ہے کہ کہیں مجھے ضرورت پڑے تو میرا ہاتھ رکے نہیں۔ حکیموں کو لے کر چلتا، ایک سے بڑھ کر ایک حکیم، جڑی بوٹیاں لے کر چلتا تھا کہ بھائی کوئی بیمار پڑ جائے تو فوراً اس کا علاج ہو جائے، کوئی سینک ہے تو اس کا علاج ہو، اگر میں خود بیمار پڑتا ہوں تو میں خود میرا علاج کر لے۔ جب بیبیلون پہنچا، جو نمرود کا شہر، نمرود وہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، بیبیلون جب پہنچا ہے تو اس نے سوچا کہ میں یہ شہر کو کیپٹل سٹی بنا لیتا ہوں، یہ سوچا اس نے، یہ چاہا۔ لیکن یہ یاد رہے، انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ یاد رہے۔ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو خدا نے مقرر کیا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ اس نے تو سوچا کہ میں کیپٹل سٹی بناؤں، لیکن وہاں پر رکا تھا کچھ دن کے لیے، جب رکا تو اچانک یہ بیمار پڑا۔ حکیموں نے ایک کے بعد ایک علاج شروع کر ڈالے، اور اس زمانے کی جڑی بوٹیاں بھی جانتے تھے، آج ویسے حکیم بھی نہیں، آج علاج کرنے والے بھی ویسے نہیں، اس زمانے میں علاج بھی کرتے تھے لوگ، ماہر تھے جڑی بوٹی کے۔ ایک کے بعد ایک جڑی بوٹی، سارے جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے کوشش کر لی، لیکن اس کو اچھا نہیں ہوا۔ آخرکار بخار بھی ایسا چڑھنے لگا کہ بیمار پڑ گیا سخت۔ حکیموں نے دیکھا کہ اب یہ تو دوائی بھی کچھ اثر نہیں کرتی ہے، آخرکار آ کر معافی مانگ لی کہ ہم ہار گئے، بادشاہ سلامت، ہم تو ہار گئے، اتنی دوائی کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک جڑی بوٹی تم پر ہم نے کوشش کی، لیکن کوئی دوا تم پر اثر نہیں کرتی ہے، اس لیے معافی چاہتے ہیں، ہم ہار گئے، ہماری ہار ہو گئی اس معاملے میں۔ تو ابھی کیا ہے؟ تو کہا کہ بڑی افسوس کے ساتھ آپ کو پیش کرتے ہیں کہ موت آپ کی بالکل قریب ہے، آپ زیادہ زندگی جی نہیں سکتے، اب تمہاری موت بالکل قریب ہے۔ اب جب موت کا نام سنا تو اب دماغ اس کا تیز ہو گیا،
بیماری میں بات بھی اتنا بخار چڑھتا تھا, بیماری سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن جب موت کا نام سنا تو تھوڑا دماغ اس کا ٹھکانے پہ آ گیا. موت اب دل میں سوچتا ہے کہ 20 سال پر مجھ کو سلطنت ملی, 12 سال میں نے محنت کی, 12 سال میں نے انتظام کے زمین کو بٹورنے کی, 12 سال تک ایک کے بعد ایک زمین میں نے قبضے کر لی, یہاں تک کہ یہاں تک پہنچ گیا, بیبیلون تک پہنچ گیا. لیکن آج یہ حالت ہے کہ اتنا میرے پاس خزانہ مجھ کو ساتھ نہیں دے سکتا, میری موت کو ٹال نہیں سکتا. اتنے سینک, اتنی فوج ہے, یہ فوج مجھ کو موت سے ہٹا نہیں سکتی, موت ٹال نہیں سکتی. اتنے حکیم ہے, لیکن یہ حکیم بھی مجھ کو کام نہیں آئے کچھ بھی. آخرکار اس نے وصیت کی اور وزیر کو بلایا کہ دیکھ کہ میں نے 12 سال سلطنت چلائے, لیکن کوئی چیز میرے ساتھ میں نہیں آ رہی. اتنی محنت کی سب میری بیکار ہو گئی. میری زندگی میں جو کرنا تھا, لیکن میرے ساتھ کوئی چیز چلتی نہیں ہے. اب مجھے احساس ہو رہا ہے, اب مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہ ہو, لیکن میری موت سے لوگوں کو فائدہ ہو, یہ میں چاہتا ہوں. تو کیا چاہتے ہیں, اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ دیکھو, جب میری موت ہو جائے تو میرے کافن کو لے کر لوگ نہ چلے. میرے کافن کو لے کر جو جتنے حکیم ہیں, جو اچھے سے اچھا علاج جانتے تھے, وہ اٹھا کر چلے. جتنا مال تھا میرا, قیمتی زیورات, سونا چاندی, ہیرے موتی, سب تھالوں میں لگا کر میرا جنازہ جہاں سے نکلنے والا دونوں طرف لگا دے رہا ہوں. سڑک جب چلتی ہے ایک طرف اور دوسری طرف, یہ سونا چاندی, قیمتی ہیرے زیورات سب تھالوں میں لگا کر سجا کر رکھ دے. اور جتنی میری فوج ہے ہزاروں کی تعداد میں, دونوں طرف فوجوں کو لگا کر رکھ دے. جب میرا جنازہ نکلے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حکیم چلنے والے, یہ بھی اس کی زندگی کو بچا نہ سکے. اتنا مال تھا, اس کا مال بھی اس کی زندگی کو بچا نہ سکا. اتنی بھاری فوج تھی, یہ فوج بھی اس کو بچا نہ سکی. تیسری وصیت کی اس نے, 3 وصیت کی تھی. تیسری وصیت یہ تھی کہ میرا جب جنازہ نکلے تو میرے دونوں ہاتھوں کو باہر رکھنا, دونوں ہاتھوں کو باہر رکھنا. تو لوگوں کو پتا چلے کہ سکندر آدھی دنیا سے زیادہ فتح کرنے والا, اس کے بعد میں بھی اس کو زمین چھوٹی لگتی تھی, تنگ نظر آتی تھی, لیکن موت نے اس کو سارا سبق سکھا دیا. اب تو اطمینان پا چکا کہ آدھی دنیا کور کرنے کے بعد بھی چاہتا تھا کہ اور میں کما لوں, اور میں اور زمین کا حصہ لے لوں, اور زمین کا حصہ لے لوں. تو کہا کہ میرے دونوں ہاتھ باہر رکھنا, یعنی لوگوں کو پتا چلے کہ سکندر جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا خالی ہاتھ سے آیا, اور جب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ سے جا رہا ہے. تو کم سے کم مجھے تو فائدہ نہیں ہوا, لیکن میری موت کو دیکھ کر, میرے جنازے کو دیکھ کر, میرے کافن کو دیکھ کر لوگوں کو کم سے کم عبرت حاصل ہو اور آخرت کی تیاری کرے. تو بزرگوں, دوستوں اور میری ماں بہنوں, انسان کی چھوٹی سی داستان ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, قبر کے پیٹ میں چلا گیا. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا خالی ہاتھ, قبر کے پیٹ میں جائے گا خالی ہاتھ. دنیا کا جو مال ہے یہیں پر رہتا ہے. یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر چلتے تو اس کے اعمال چلتے ہیں.